الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں اور بھائی، سب سے پہلے تو آپ یہ اطمینان رکھیں کہ بہت لمبی چوڑی گفتگو اور بہت لمبا چوڑا وعظ اور کوئی تقریر نہیں ہونے والی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے 20-25 زیادہ سے زیادہ 30 منٹ میں اپنی بات پوری کرنے کی. اس لیے اطمینان سے بیٹھیں اور کوئی گھڑی کو نہ دیکھیں، ورنہ تو آج کل پریشانی یہی ہے، بیٹھ جاتے ہیں اور گھڑی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کب ٹائم پورا ہو، کب نکلیں یہاں سے. اس لیے ہم پہلے سے اطمینان دلا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں ہم اپنی بات کو سمیٹیں گے. اللہ کا احسان ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں. اس ایمان کے لیے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، کوئی درخواست نہیں لگائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے ہم سب کو ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرما کر ایمان عطا کر دیا. یہ ایمان جو ایک نعمت ہے، یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے. کسبی کا مطلب ہوتا ہے اپنے اختیار سے کمانا. آدمی گاڑی خریدتا ہے، مکان بناتا ہے اپنے اختیار سے، اپنے خون پسینے کو خرچ کر کے دولت جمع کرتا مکان بناتا ہے. ان چیزوں کو کہتے ہیں کسبی. ایمان کوئی کسبی چیز نہیں ہے جس کو آدمی اپنے اختیار سے قبول کر لے، محنت اور کوشش کر کے اس کو حاصل کر لے، یا کوئی آدمی زبردستی کسی کے دل میں ایمان اتار دے. ایسی چیز نہیں ہے. یہ محض وہبی چیز ہے. وہب معنی اللہ کا عطا. وہبی چیز ہے، اللہ کی عطائی چیز ہے. اللہ جس کو دے دے دے. نہ دینا چاہے تو بڑے بڑے سمجھداروں کو نہ دے، مالداروں کو نہ دے. فرعون، حامان اور قارون جو حکومتیں چلایا کرتے تھے، ان کی سمجھ بوجھ کوئی چھوٹی رہی ہوگی کیا؟ جو ملک چلا رہے ہیں، سلطنت چلا رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی سمجھ کے مالک ہونے کے باوجود ایمان سے محروم ہیں. نہ صرف محروم ہیں بلکہ ایمان والوں کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ اپنی عطا ہے، اپنی نوازش ہے. وہ بھی چیز ہے ایمان. اللہ جس کو چاہے دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہے محروم کر دیتا ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے گھر میں ایمان والا پیدا کیا اور مومن کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے کافر پیدا کیا. بے شمار مثال ہے، موٹی موٹی 2 مثال. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف مسلمان، مومن، بلکہ پیغمبر ہیں اللہ کے. اتنا ہی نہیں، وہ ایک مسلمان تھے، ایک مومن تھے، بلکہ وہ تو پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، دوسروں کو ایمان کی دعوت دینے والے تھے. لیکن کہاں پیدا ہوئے؟ ایک کافر کے گھر میں، بت بنانے والے کے گھر میں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا. یہ اللہ کا کلام خود ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کے جو والد تھے، ان کے جو باپ تھے آزر، وہ بت بنایا کرتے تھے، مورتیاں تراشتے تھے. اس مورتی بنانے والے کے گھر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، جو صرف ایک مومن بلکہ ایک پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ کافر کے گھر میں. اس کے برعکس دوسری مثال ہے
حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، صاحب شریعت تھے، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، لیکن ان کے گھر میں خود ان کے خون سے پیدا ہونے والا بیٹا کنعان کافر ہے، کافر ہی مرا ہے۔ جب طوفان نوح شروع ہوا، آسمان سے بارش برس رہی ہے، زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، مشہور ہے طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ساری دنیا اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہے۔ ان بھاگنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا لخت جگر ان کا بیٹا بھی ہے۔ حضرت نوح اپنے بیٹے کو پکار رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جائے، ہماری کشتی میں بیٹھ جائے، جان بچ جائے گی۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے، نہیں ابا، نہیں ابا، میں تو کسی اونچی پہاڑی پر، چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ بچا لے گا، اونچی چوٹی پر میں چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، کوئی اور چیز نہیں بچائے گی، ہمارے ساتھ سوار ہو جائے۔ لیکن اس کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں، ڈوبنے والوں میں، تباہ اور برباد ہونے والوں میں شامل ہو گیا، ان کے ساتھ ڈوب گیا۔ یہ دو مثالیں خود قرآن حکیم میں موجود ہیں کہ اللہ جس کو چاہے ایمان دے۔ کافر کے گھر میں ایمان والا پیدا ہو رہا ہے، بلکہ ایمان کا داعی پیدا ہو رہا ہے، پیغمبر خدا پیدا ہو رہا ہے، اور پیغمبر کے گھر میں کافر پیدا ہو رہا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ایمان یہ کوئی کسبی اپنی کوشش سے حاصل کی جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ بھی چیز ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نوازش ہے۔ اس میں کسی پیغمبر کو بھی کوئی اختیار نہیں، کوئی نبی، کوئی اللہ کا پیغمبر کسی کو اپنے اختیار سے نبی بنا دے، یہ نبی کو بھی اختیار نہیں، کسی کو اپنے اختیار سے مومن بنا دے، یہ بھی اس کو اختیار نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، بارہا نام سنا ہوگا، دعوت تبلیغ والے سناتے رہتے ہیں، حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا ہیں، وہ بغیر ایمان کے نہ جاتے۔ نبی علیہ السلام محنت فرما رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن حضور کا چچا بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہا ہے۔ نبی کو بہت شدید غم ہو رہا ہے کہ میرا چچا محروم جا رہا ہے۔ اللہ کی آیت کر رہی ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہوتا، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں صرف اس لیے تاکہ ہمارے اندر شکر پیدا ہو کہ اللہ نے اپنے کرم سے، اپنی بخشش اور عطا سے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ لیکن ایک ہوتا ہے ایمان، دوسری چیز ہے ایمان کے تقاضے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایمان، دوسرا ہوتا ہے اسلام۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی مؤمن ہے، ایمان والا ہے، لیکن مسلمان نہ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی مسلمان تو ہو لیکن مومن نہ ہو۔ اب جیسے ہم لوگ فرض کر لیں مومن ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم لوگ مسلمان نہ ہو اللہ کی نگاہ میں۔ اور ایسی بھی مثالیں میں آپ کو دوں گا اور سمجھ میں آئے گا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان تو ہے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، ایک طرف اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہیں، اس کا مطلب ہمیں اللہ ایمان والا مان رہا ہے۔ اے مومنوں، اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب ہم ایک طرف ایمان والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں فرما رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ معلوم ہوا کہ اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ بس یہ دو چیزیں سمجھنی ہے، بات پوری ہو جائے گی۔ ایمان نام ہے دل سے، دل کی یقین، دل کی تصدیق کے ساتھ کچھ باتوں کو ماننا، صرف ماننا، کرنا کچھ نہیں۔ تصدیق قلبی کہتے ہیں اس کو ہماری زبان میں، علمی زبان میں۔ دل کے یقین اور تصدیق کے ساتھ کچھ باتوں کے ماننے کا نام ایمان ہے، جن کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، عقائد کہتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ اس کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس جیسی اور بھی کتابیں اس نے اتاری ہیں۔
فرشتے اللہ کی پاک مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، ان چیزوں کو دل کے یقین کے ساتھ ماننے کا نام ایمان ہے۔ یہ چند چیزیں گنوائی، عقیدے تو بہت ہیں، عقیدے تو بہت ہیں، ان سب عقیدوں کو دل سے مانی جانے والی باتوں کو ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ اور اسلام نام ہے اعمال کی پابندی کا، سمجھ رہے ہیں؟ اسلام نام ہے اعمال کی پابندی کا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت اور بھی بہت سے احکام ہیں، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، انسانیت کا احترام کرنا، یہ کیا ہے؟ احکام۔ دل سے مانی جانے والی باتوں کو ماننا ایمان، اور اعمال کی پابندی کرنا اسلام۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی دل سے مانی جانے والی باتوں کو مانتا ہے، یقین کرتا ہے اللہ ایک ہے، نبی سچے ہیں، قرآن اچھا ہے، اللہ کی کتاب ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ان سب باتوں کو مانتا ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، لیکن نمازی نہیں، روزے کے قریب نہیں آتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے، اس نے احکام کو چھوڑ رکھا ہے۔ اب یوں کہیں گے یہ مومن تو ہے، مسلمان نہیں، یہ مومن تو ہے، مسلمان نہیں۔ دوسری طرف سے سمجھو، ایسا ہو سکتا ہے کوئی آدمی بڑا پابند ہے نماز کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج بھی کر چکا ہے، مسجد میں رہتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ان سب چیز کا بڑا پابند ہے، کیا کہیں گے؟ مسلمان ہے۔ لیکن جو دل سے مانی جانے والی باتیں ہیں ان میں سے کسی بات میں شک کرتا ہے، انکار بھی نہیں، شک کرتا ہے، تو کافر ہے، تو مومن نہیں ہے۔ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، سارے کام کرتا ہے جو اسلام کے کام ہیں، مسلمان ہے، لیکن جو عقیدے ہیں، دل سے مانی جانے والی باتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کر رہا ہے، کسی ایک بات میں شک کر رہا ہے، تو مسلمان ہونے کے باوجود وہ کافر ہے۔ اب مثال دو، نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں ایک خاص جماعت سے آپ کا واسطہ پڑا۔ مکہ میں جب تک رہتے تھے دو طرح کے انسان ہیں۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو نبی کے خون کے پیاسے تھے، نبی کو شہید کر دینا چاہتے تھے، مار دینا چاہتے تھے، نبی کے دشمن تھے، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں۔ دوسرا ایک طبقہ تھا، دوسری ایک جماعت تھی جو خود اپنا خون بھی نبی کے لیے دے دینا چاہتے تھے، سچے پکے مسلمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو ذر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، صحابی اور صحابیات، لیکن بہت تھوڑے۔ تو مکہ میں صرف یہ دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ ہیں جو نبی کے دشمن ہیں، نبی کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو خود اپنا آپ کو نبی پر قربان کر دینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو۔ جب مدینہ آئے ہیں تو ان دو کے علاوہ ایک تیسری قسم، ایک نئی قسم سامنے آئی۔ وہ کیا؟ نبی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نبی کے ساتھ جہاد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رمضان آتا تو روزہ رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی مجلس لگتی ہے تو اس میں بیٹھتے ہیں، نبی کی باتوں کو سنتے ہیں، مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اعمال کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک نبی کی ذات کے بارے میں پکا یقین حاصل نہیں ہو رہا تھا، شک کر رہے تھے کہ کیا یہ وہی آخری نبی ہے جو آنے والا ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی ڈھونگی ہے، ویسے ہی دعویٰ کر رہا ہے، یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ محمد اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کرتا ہے۔ ان باتوں میں ان کو شک ہو رہا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا یہ منافق ہیں۔ یہ تیسرا طبقہ کیا کہہ رہا ہے؟ منافق۔ اور ان کے بارے میں فرمایا یہ کافروں سے بھی، مشرکوں سے بھی زیادہ گندے ہیں، اللہ اتنا سخت عذاب ان کو دے گا، اتنا سخت عذاب تو کافر کو بھی نہیں دے گا، اتنا سخت عذاب تو مشرک کو بھی نہیں دے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ایک واقعہ سناؤ جو قرآن میں آیا ہوا۔ کچھ لوگ آئے گاؤں دیہات سے، مدینہ پہنچے اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگے آمنا، قالت الاعراب آمنا۔ دیہات سے کچھ لوگ آئے اور کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی ہم نے ایمان قبول کر لیا، لہذا ایمان والوں کے ساتھ جو آپ
کرم کا معاملہ کرتے ہیں، فضل کا معاملہ کرتے ہیں، بیت المال سے ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیجیے، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ گویا وہ ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور احسان جتا رہے ہیں، ہم مومن ہو گئے، ایمان والے ہیں، لہذا ایمان والوں کے ساتھ جو آپ معاملہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کیجیے۔ تو آیت نازل ہوئی اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان سے کہو لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اے نبی ان سے فرماؤ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ تم مومن نہیں ہو، تم اپنے مومن ہونے کا دعویٰ مت کرو، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں گھسا بھی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ تمہیں ابھی محمد کی ذات کے بارے میں شک ہو رہا ہے، قرآن کے بارے میں شک ہو رہا ہے، ہاں ویسے اعمال کی پابندی کرنے لگے ہو، تم لوگ نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، حج کر رہے ہو، نبی کے ساتھ جہاد میں بھی جا رہے ہو، اعمال کی پابندی کر رہے ہو، اس لیے کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن نبی کی ذات میں قرآن میں شک ہو رہا ہے، اس لیے ایمان کی بات مت کرو۔ اس پوری تفصیل سے بات معلوم ہوئی کہ ایمان اور اسلام دو بالکل الگ الگ چیز ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایمان والا ہو لیکن مسلمان نہ ہو۔ اب دوسری بات سمجھو، ایمان اور اسلام یہ دو پہیے ہیں جنت میں لے جانے کے لیے۔ گاڑی کا اگر ایک پہیہ گھسٹ ہو جائے، پھٹ جائے ٹائر، تو چلے گی کیا؟ وہ نہیں چلے گی، کھڑی ہو جائے گی، جام ہو جائے گی۔ ایسے جنت میں لے جانے کے لیے دو پہیے ہیں، ایمان اور اسلام، دونوں ہی اچھے ہونے چاہیے، دونوں میں ہوا ہونی چاہیے، گاڑی چلے گی۔ اگر ایمان کی ہوا نکل جائے تو آدمی جنت نہیں جا سکتا، اسلام کی ہوا نکل جائے تو آدمی جنت نہیں جا سکتا، دونوں ہی پہیوں میں ہوا ہونی چاہیے۔ ایمان آپ سمجھ گئے، دل سے مانی جانے والی باتوں کو ماننا، اور اسلام کہتے ہیں اعمال کی پابندی کو۔ اب ہم خود اپنا منہ دیکھیں آئینے میں اور اپنا فیصلہ خود کریں کہ ہم مومن اور مسلم دونوں ہیں یا نہیں ہیں، ہم مومن اور مسلم دونوں ہیں یا نہیں ہیں۔ کسی ایک سے پورا کام نہیں چلتا۔ مجھے آپ کہنے دیجئے اور برا مت مانیے، آج کے مسلمان 99% مومن تو ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان نہیں۔ آج کا جو مسلمان اپنا آپ کو مسلمان کہتا ہے 99% ایمان والا تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اللہ پر اپنی جان دے دے گا، قرآن پر اپنی جان دے دے گا، مسجد پر اپنی جان دے دے گا، لیکن مسلمان نہیں۔ کیوں؟ کسی نے نماز چھوڑ رکھی، کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، کوئی حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے، کوئی ماں باپ کو ستا رہا ہے، کوئی پڑوسی کو تنگ کیے بیٹھا ہے، کسی کی زمین دبائے بیٹھا ہے، کوئی حرام کھا رہا ہے، کوئی ٹٹلو کاٹ رہا ہے، اور اعمال کی پابندی کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ تو ایسا ہو سکتا ہے دل اس کا مضبوط ہے، باتوں پر یقین کرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، مومن تو ہے، لیکن اسلام اس کے ہاتھ سے نکل گیا، ایک ٹائر کی ہوا نکل گئی، اب گاڑی پیچھے رہ جائے گی۔ اس لیے بہت سی باتوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، جو ایسا کرتا ہو وہ مومن کامل نہیں، جو ایسا کرتا ہو اس کے پاس ایمان نہیں، جو یوں کرتا ہو اللہ وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے فرمایا، مثلا ایک جگہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ پکا مسلمان، صحیح مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، پکا مسلمان تو وہ ہے۔ اب جب وہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے نبی سے عشق کرتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، لیکن پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، ناجائز کسی کو مارتا رہتا ہے، ناجائز کسی کا مال کو چھینا لیتا ہے، ٹٹلو کاٹتا ہے، چوری کرتا ہے، تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ المسلم، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اب جو کسی کو چوری کر رہا ہے دوسرا مسلمان محفوظ کہاں ہے اس سے؟ جو ٹٹلو کاٹ رہا ہے دوسرا مسلمان محفوظ کہاں ہے اس سے؟ جو گالی دے رہا ہے تو زبان کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے، دوسرے مسلمان محفوظ کہاں ہے؟ جو ماں باپ سے اکڑ رہا ہے، الٹا سلٹا بول رہا ہے، اسے دوسرے مسلمان محفوظ کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مسلمان بننا چاہے کامل، وہ اپنی زبان اور ہاتھ پر کنٹرول کرے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ اب اس کی لمبی تفصیل ہو سکتی ہے، زبان سے کیا کیا تکلیفیں دی جا سکتی ہیں، ہاتھ سے کیا تکلیف دی جاتی ہے، لیکن اتنا وقت نہیں۔
موٹا موٹا سا سمجھا رہا ہوں. تو 99% ایسا ہے کہ مسلمان جو اپنا آپ کو کہہ رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. کوئی پڑوسی کو تنگ کرتا ہے, کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, ہوتا نہیں ایسا. کوئی اپنی شکل یہودیوں کی سی بنائے بیٹھا ہے, کوئی داڑھی صاف کرائے بیٹھا ہے. اسی 50 آدمی, 50 بھی نہیں ہوں گے, 40 آدمی مجمع میں دیکھ لیجیے کہ ایک آدمی کو صحیح سنت مطابق داڑھی ہے, اسی مجمع میں دیکھ لیجیے. کس کے بعد شریعت کے مطابق اس کو دیکھ لیجیے. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہیں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. آپ برا مت ماننا, میرا کام ہے آپ کو بتانا. نہیں بتاؤں گا تو اور کون بتائے گا؟ کہ اگر ڈاکٹر آ جائے, حکیم آ جائے, وہ سب کی نفس دیکھے اور سب سے کہہ دے بس سب ٹھیک ہو, تو مریں گے. جس کو جو مرض ہے وہ بتانا پڑے گا. اب آپ میں جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ان سب کے سر کو چیک کرو, سب کافرانہ ہیں. یہودیت ان کے سروں پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو. سنو میری بات کو, حدیث سنا رہا ہوں, مشکات میں, ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کی لعنت ہو. کون دے رہا بد دعا؟ آپ بتائیں کون دے رہا؟ جو اللہ کے نبی بد دعا دے رہے ہیں. میں نہیں دے رہا ہوں, کوئی مول صاحب نہیں دے رہا, کوئی بزرگ نہیں دے رہا ہے. اللہ کے نبی جو نبیوں کے بھی سردار ہیں, جن کی کوئی دعا اور بد دعا خالی جا ہی نہیں سکتی. تم کہیں بھی مول صاحب سو, کہیں بھی میاں جی سو, کہیں بھی حافظ جی سو, کہیں بزرگ سو, یا مار ڈر پہ ہو یار کوئی بد دعا نہ دے دے, ڈر پاؤ نا. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بڑوں کے بڑے نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ کی لعنت ہو اس پر, اللہ کی طرف سے پھٹکار ہو اس پر جس کے سر کے بال چھوٹے اور بڑے کٹے ہوئے ہوں. اب اٹھا کے دیکھو ان کی ٹوپی ہے کہ نہیں بھائی, تو بیٹھا میرے سامنے ہے کہ نہیں ایسے, یہاں چھوٹے چھوٹے سے کٹے ہوئے ہیں, یہاں سے وہ یہ بڑے بڑے بال ہیں. اللہ کے نبی کا اللہ کی لعنت ہو اس پر. اب اللہ کے نبی تو بد دعا دے رہا ہے, تمہیں غرق کرنے کی بد دعا دے رہا ہے, تمہاری تباہی کی بد دعا دے رہا ہے. تم کیسے پنپ جاؤ گے؟ مسلمان کیسے ہوا میں آ جائیں گے؟ ہم سب پریشان ہیں. ساری دنیا میں مسلمان پٹ رہا ہے, کٹ رہا ہے, حالات سے دو چار ہو رہے ہیں نہیں, اور سب تم ہم سے زیادہ واقف ہو. ہر وقت نیٹ پہ لگ رہے ہو, ٹک 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 کر کے حالات کو دیکھتے رہتے ہو, ہم سے زیادہ جانتے ہو. ساری دنیا میں پٹ رہا ہے مسلمان. ساری دنیا چھوڑو, اپنے ہندوستان پر غور کرو, مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن اپنا آپ کو برا کرو, اپنا آپ کو. اللہ کے نبی کی پھٹکار ہے مسلمانوں پر. جب اللہ کے نبی کی پھٹکار ہے, بد دعا ہے, تو ان کو عزت نہیں ملے گی, ذلت ہی سامنے ہے. یہ ایک مثال دی میں نے. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, جس کے سر کے بال چھوٹے بڑے کٹے ہوئے ہوں اس پر اللہ کی لعنت ہو, وہ غرق ہو جائے. بد دعا دے رہا اللہ کے نبی, مر جائے. وہ مرے گئی, کہاں سے زندہ رہ سکتا ہے؟ ہلاک ہو گئے, وہ حالات آئیں گے اس پر. پھر نیچے آ جاؤ, جو تھوڑے سے بڑی عمر کے ہیں ان کی داڑھی میں چیک کرو, ماشاءاللہ ایک طرف سے سب کے آدھی آدھی کم ہوئی پڑی. اب ان کو بھی سنو, داڑھی کٹوانا ایسا گناہ ہے جو 24 گھنٹہ چلتا رہتا ہے. آدمی زنا کرتا ہے, ناجائز کسی سے ملاقات کرتا ہے, تو 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے کے گناہ گار ہے. اتنی دیر اس نے گناہ کیا ہے. فرشتے لکھتے ہیں آدھا گھنٹہ اس نے زنا کیا, تو آدھے گھنٹے کے گناہ گار. اس کے بعد جب وہ زنا سے الگ ہو گیا, اپنے گھر میں چلا گیا, تلاوت میں, نماز میں, روزے میں لگ گیا. اب لکھتے رہتے ہیں نمازی ہے, روزہ دار ہے, تلاوت کرتا ہے, سبحان اللہ پڑھ رہا, سب چیز لکھ رہے ہیں. ایک آدمی نے چوری کی, چوری کرنے میں اس کو 10 منٹ لگی, الماری توڑی, پیسے لیا, بھاگ گئے. فرشتے لکھتے ہیں چوری کی 10 منٹ چوری میں لگے, 10 منٹ کا گنہ گار ہے. اس کے بعد وہ اپنے کام پہ لگ گیا. جس آدمی کی داڑھی کٹی ہوئی ہے, جب تک وہ سنت کے مطابق پوری نہ ہو جائے تو سجدے میں, نماز میں, حج کرتے ہوئے, خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے, داڑھی تو چھوٹی چھوٹی ہے, اس لیے لکھا جائے داڑھی کٹا ہوا ہے, داڑھی کٹا ہوا ہے. 24 گھنٹے کا گنہ گار ہے, 24 گھنٹے. اور بڑی آفت یہ ہے, بڑی آفت یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بغیر داڑھی کے ہی مر گئے, اور مرنے کے پاس کسی ٹائم نہیں, کب مرتا ہے لے جائیں, جوانی میں مرتے ہیں, اچانک بھی موتیں ہو رہی ہیں, کوئی گارنٹی نہیں, بڑھاپے میں جا کے مریں گے. اب حدیث سنو, کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون
وَكَمَا تُبْعَثُونَ تُحْشَرُونَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. نبی ارشاد فرما رہے اے لوگو جیسے زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی. نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، تلاوت کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہو، اللہ اسی حال میں موت دے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ لا یعنی فضول زندگی گزر رہی ہے، گناہوں میں گزر رہی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جیسی زندگی گزارو گے ویسا مرو گے. وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ. اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. بغیر داڑھی کے مرے ہو، اللہ کی قسم بغیر داڑھی کے اٹھائے جاؤ گے. جو داڑھی کے ساتھ مرے ہیں کل قیامت میں اللہ کے سامنے بھی داڑھی کے ساتھ ہی اٹھیں گے. نمازی ہے، نماز کا داغ اس کی پیشانی پر ہے، اس داغ کے ساتھ اٹھے گا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو نمازی لوگ ہیں، چاہے دنیا میں وہ گدوں پر نماز پڑھتا ہو، یہ کالا ٹیکا مراد نہیں ہے، گدوں پر نماز پڑھتا، پیشانی پر کوئی داغ نہیں ہے، لیکن کل قیامت میں جب اٹھے گا تو سجدے کی برکت سے اس کی پیشانی پر سے نور چمکے گا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. نشانی ظاہر ہو رہی، علامت ظاہر ہو رہی. تو جیسی زندگی گزارو گے ویسا مرو گے، اور جیسا مرو گے ویسا اٹھو. حدیث میں اس کی ایک مثال ہے. اگر کوئی آدمی حج کرنے گیا، احرام کی حالت میں، دو چادر پہنتے ہیں حاجی لوگ، تو احرام کی حالت میں مر گیا تو اس کو ایسے ہی دفن کر دو. حدیث میں یہ حکم آیا ہے احرام کی حالت میں دفن کر دو. پھر ارشاد فرمایا جب قیامت میں اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک پڑھتے اٹھے گا. حاجی پڑھتے ہیں لبیک لبیک، اصل تو لبیک ہے، میں آپ کو میواتی زبان میں سمجھا رہا ہوں. تو حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کے گھر پر جاتا ہے لبیک اللہم لبیک یہ پڑھتا ہوا جاتا ہے. اگر انتقال ہو گیا احرام میں تو حضور نے ارشاد فرمایا ایسے ہی پڑھتا ہوا اٹھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ مثال اور دلیل ہے اس بات کی جیسا مرو گے ویسا اٹھو گے. بغیر داڑھی کے مر رہے ہو، بغیر داڑھی کے ہی اٹھو گے. پھر آگے کیا ہوگا وَكَمَا تُبْعَثُونَ تُحْشَرُونَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. جیسے تم قبروں سے اٹھائے گئے اسی حال میں تمہارے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اسی اینٹ پینٹ کے ساتھ، اسی داڑھی کٹنے کے ساتھ، اسی چھوٹے بڑے بالوں کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ. مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ تَرْجَمَانٌ. یہ حدیث ہے. ہر ایک تم میں سے، ہر ایک، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک، ہر ایک تم میں سے اللہ کے آمنے سامنے آئے گا. کوئی نہیں بچے، عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، خالد ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک بندہ اللہ کے سامنے آئے گا. پھر اللہ اسے بات کرے گا. لیس بینہ و بین ربہ ترجمان. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی بیچ میں ٹرانسلیشن کیا کہتے تم ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، ترجمان نہیں، خود بات کرنی پڑے گی ہر بندے کو. ہر بندے سے اللہ بات کرے گا. اب وہ کھڑا ہوا ہے بغیر داڑھی کے، اب کھڑا ہوا اینڈ پینٹ میں، کھڑا ہوا سر کے چھوٹے بڑے بالوں کے ساتھ. آگے سنو، کھڑا ہوا وہ ٹخنے سے نیچے پائچا پہن کر جیسا زندگی گزارتا ہے ایسا مرے گا، اور جیسے مرے گا ویسے اٹھے گا، جیسے اٹھائے گا ویسے پیش کیا جائے گا. اب ٹخنے سے نیچے لنگی رہتی ہے، پائجامہ رہتا ہے، پینٹ رہتا ہے، اسی حال میں اللہ کے سامنے آ رہا ہے. جیسے ہی اللہ کی نگاہ اس پر پڑے گی، اوہو داڑھی کٹا ہوا، سر چھوٹے بڑے بال، نیچے پینٹ لٹکا ہوا، اللہ منہ پھیریں گے. فرشتہ اس کہیں ہٹاؤ اس کو، میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، ہٹاؤ میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا. مسلم شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں. اللہ فرمائے میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں ان کو نہیں دیکھنا چاہتا، ان کے لیے عذاب علیم طے ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. پکڑو جہنم میں ڈالو. میں بات نہیں کرتا. اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں. میں آدمی کورٹ میں جاتا ہے، جج کے سامنے پیش ہوتا ہے، اس کے خلاف کیس لگا ہوا ہے، جج کے سامنے آیا، اس کا منہ اترا ہوا بیچارے کا، مجرم کا، آنسو ٹپک رہے ہیں. ہو سکتا ہے جج کو رحم آ جائے اور وہ کہتے چلو بری کرتے ہیں یا جرمانہ لگا دیتے ہیں اس کے ذمہ، کچھ اور سزا ہلکی کر دی. اور اگر جج صاحب اپنے باڈی گارڈوں سے، پولیس والوں سے کہہ دے اس نام کا مجرم میرے سامنے نہیں آنا چاہیے، باہر ہی رکھنا اس کو، اور کاغذات اور فائل پڑھ کے پھانسی کی سزا سنا دی. اب کیسا ہلکا کروائے گا اپنی سزا کو؟ سامنے ہی نہیں آنے دے رہا جج اس کو، جج اس کو اپنے سامنے نہیں دے رہا. اس نام کا آدمی میرے سامنے نہیں آنا چاہیے، باہر ہی رکھو اس کو، اور پھانسی کی سزا سنا دی. بالکل ایسے ہی سمجھو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو ہٹاؤ، یہ میرے سامنے نہیں آنا چاہیے، اس کے لیے میں جہنم میں ہی سزا متعین کر چکا ہوں، اس کو لے جائیں. فرشتہ کھینچیں گے لے جائیں گے.
کھڑے ہونے کا موقع نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. اگر کھڑے ہونے کا موقع دیتا تو یہ ری آتا, کچھ روتا, کچھ آنسو بہاتا, اللہ کو رحم آتا, ہو سکتا ہے سزا میں تخفیف ہو جاتی, سزا ہلکی ہو جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کریں گے. لم ينظر اللہ الیہ, یہ حدیث میں ہے, اللہ اس کو نہیں دیکھے گا. ولا یکلمہم, اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. ولا یزکیہم, اللہ ان کے گناہوں کو صاف نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب دہ ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں آپ کو ہمارا اسلام کیسا ہے. ایک ہوتا ہے ایمان, دل سے مانی جانے والی باتوں کو ماننا, مان رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, آخری نبی ہیں, قرآن اللہ کی کتاب, مان رہے ہیں. اس ماننے میں بھی اگر میں گھسوں گا تو یہاں بھی گھن لگا ہوا ملے گا, یہاں بھی کمزوریاں ملیں گی, لیکن میں اس کو نہیں چھیڑ دوں. دوسری چیز ہے اسلام, وہاں آ کر چھیڑ رہا ہوں. سر پہ بھی اسلام غائب, چہرے سے اسلام غائب, لباس سے اسلام غائب, پھر اندر گھسو پیٹ میں حرام ہی حرام بھرا ہوا ہے, اسلام غائب. ٹٹلو کاٹ رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, ناجائز کما کے لا رہے ہیں, اپنا سامان دھوکہ دے کر بیچ رہے ہیں. نبی نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا, جس کا مطلب یہ ہے اگر بھینس بیچو, موٹر سائیکل بیچو, کپڑا بیچو, کوئی اور چیز بیچو, اس میں جو کمی ہے, جو نقص ہے, وہ آپ کو بتانا پڑے گا. بھائی بھینس یہ ہمارے بیچ رہا ہوں, یہ دودھ نہ دے رہے, کم دے رہے ہیں, یہ فلاں بیماری ہے, یہ ہمارے بیچ رہا ہوں, یہ بتا کر بیچنا فرض ہے. کوئی ہے ایسا مسلمان؟ بلکہ وہ چپکانے کی کوشش کریں اور پھر نو خوش ہوئیں, ہے چپکا, خوش ہوتے ہیں نہیں, اسی کو کہتے ہیں دھوکہ دینا. اب چاہے وہ کپڑے میں ہو رہا, بھینس میں ہو رہا, کسی اور کام میں ہو رہا, اور اگر کوئی بتا بھی دے آپ حسود مسلمان ہے, یا پہ کچھ کھاتے کماتے میں یوں کہیں گے, یعنی جو دین کے خلاف کریں اس کو تم سودہ کہو گے, یعنی پاگل کہو گے, دیوانہ کہو گے. جو دین کے مطابق کام کرے, جو دین کے مطابق کام کرے گا اس کو تم دیوانہ کہو گے, اور جو دین کے خلاف کرو اس کو تم ہوشیار کہو گے, چالاک کہو. چالاک گیا, چپکا دیجیے, ٹٹو کاٹ دے, خوش ہو رہے ہیں. حالانکہ یہ غلط کام کیا اس نے. صحیح طریقہ یہ تھا, بھائی میں موٹر سائیکل اس لیے بیچ رہا ہوں, میری یہ پسند نہیں, فلاں نقص ہے اس میں, فلاں کمی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں منڈی میں تشریف لے گئے, جہاں اناج کی منڈی, کھجوروں کی منڈی, فلاں چیز کی ڈھیری لگی ہوئی. ایک ڈھیری لگی ہوئی تھی, آدھا گھنٹہ نہیں ہو گئے, ہو گئے تو بتا رہے, وعدہ خلافی کروا, میرے اسلام خراب کروا ہیں, ہو گئے بس 2 منٹ میں انشاءاللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے مدینے کی منڈی میں, اناج کی ڈھیری لگی ہوئی تھی, اس میں ایسا ہاتھ ڈالا اور یوں سامان نکالا, اناج نکالا, تو وہ گیلا تھا, اوپر سوکھا ہوا تھا, اوپر سوکھا پڑا ہوا تھا, اندر بھیگا ہوا اناج. ہم بھی تو یہی کام کریں, سر سے چپکا دیں, اناج چپکا دیں, بھیگا بھی کیسے. حضور نے جب ہاتھ میں نکالا فرما رہے کیا کر رکھا ہے یہ بھیگا ہوا اندر اور اوپر سوکھا ہوا. اس نے کہا اللہ کے نبی بارش ہو گئی تھی, اس سے بھیگ گئے. تو آپ نے فرمایا اگر بھیگ گیا تھا تو یہ بھیگا ہوا اوپر کیوں نہیں ہے, نیچے کیوں گھس گیا, یہ بھیگا ہوا. جب فرمائی آپ نے یہ بات, من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دے کر کوئی سامان بیچتا ہے اس کا ہم سے یعنی مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. بات ادھر ادھر گھوم گئی, خلاصہ کر دوں کہ ایمان اور اسلام جنت میں لے جانے والے 2 پہیے ہیں. ایمان نام ہے دل سے مانی جانے والی باتوں کو ماننا, اور اسلام نام ہے ان حکموں کو ماننا, جن میں سے 2-4 گنوائے میں نے. ان حکموں کو ماننا اسلام ہے. اب سب غور کرو ہمارا اسلام صحیح ہے کہ نہیں. اوپر سے نیچے تک سر, داڑھی, لباس, عین پینٹ, بہت سے احکام ہیں. ان سب حکموں کو پورا کرنا اسلام کہلاتا ہے. جب آدمی کی یہ دونوں چیزیں مکمل بنیں گی تب جا کے وہ جنتی بنے گا. اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے, میرے لائے ہوئے دین کے پیچھے پیچھے نہ چلے. جہاں جہاں میرے لائے ہوئے دین کو چھوڑتا جائے گا وہاں وہاں اس کا اسلام کی ہوا نکلتی رہے گی, پنچر ہوتا رہے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آدھا گھنٹے کا وعدہ ہوا تھا, آدھے گھنٹے سے کچھ زائد ہو گیا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. یہ تو ان بھائی کی مہربانی ہے, انہوں نے اس خوشی کے موقع پر ہمیں جمع کیا اور کہا کہ تھوڑی دیر جب آپ آئے رہے ہیں تو دین کی باتیں کرنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے اور ہم سب کو کامل ایمان, کامل اسلام عطا فرمائے. میرے بھائیوں, کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں حالات ہیں وہ خود ہماری کمزوری کی وجہ سے.
हम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं तो हमको लोग पसंद करेंगे। अच्छा, मुसलमान ऐसा होता है, ऐसा अखलाक वाला होता है, ऐसा साफ मामला वाला होता है। अच्छी चीज़ को कोई नहीं फेंकता कोई ऐसा पावड़ा देखा है ना अच्छी चीज़ को फेंके, ख़राब चीज़ को सब फेंकते हैं। हमारे घर में फर्नीचर है, कुर्सी है, सीट है, सोफ़ा सेट है, सब लगे हुए हैं। जब वो फट जाती हैं और नीचे से उनकी लकड़ी गलने लगती है तो हम भी निकाल के बाहर फेंको यार, ये कूड़ा कबाड़ा, फेंकते हैं नहीं। और जब तक वो काम की चीज़ है, अच्छी चीज़ है, कोई नहीं फेंकता। अगर हम और आप अखलाक वाले बन जाएं, दीन वाले बन जाएं, मुल्क और मुल्क के लोगों को ऐसा लगे कि ये तो फ़ायदे की चीज़ें हैं, अच्छे लोग हैं, तो हमें कोई नहीं फेंकेगा बाहर। जब उनको लगता है इस धरती पे बोझ है, न खाने के न कमाने के, बेईमान लोग हैं, ये ज़मीन पर वज़न बने हुए हैं, तो सब कहते हैं भेजो, भगाओ इनको हिंदुस्तान से, भेजो इनको पाकिस्तान। ये खुद हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। हमें अच्छे होने की ज़रूरत है। जब हम अच्छे बन जाएंगे तो अच्छी चीज़ को कोई नहीं थूकता, कोई नहीं फेंकता। अल्लाह ताला समझ